آج 22 رمضان اتوار کے دن آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، جتنی بھی حاجتیں ہیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آج میں آپ کو اتنا زبردست 22 رمضان کے حوالے سے ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے بہن بھائیو، اگر آپ 22 رمضان کے دن میرے اس بتائے ہوئے عمل کو کر لیتے ہیں تو یقین مانے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے پورے خاندان کی زندگی بدل جائے گی، آنے والا سال آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، دولت پیسہ رزق لے کے آئے گا۔ اس لیے اگر آپ بھی رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، دولت پیسے کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، بے روزگاری نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، یا آپ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر کے مالک بننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی اور آپ اس حاجت کو پوری ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، پھر وہ حاجت اتنی مرضی بڑی یا مشکل ہی کیوں نہ ہو، آج میں آپ کو 22 رمضان کا جو خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے سے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے کر لیتے ہیں تو آپ کا ہر مسئلہ، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اور آپ جو کچھ چاہتے ہیں، جو کچھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ پیارے بہن بھائیو، آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ خود ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا ہے، اس لیے اس عمل کے کہ یہ عمل کام کرے گا یا نہیں کرے گا اس معاملے میں شک نہیں کیا جا سکتا، بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے اس چھوٹے سے کچھ منٹ کے، یعنی 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے اس عمل کو کرنے میں، آپ نے کر لینا ہے، پھر جو آپ کی تقدیر اور قسمت بدلے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ ایسے تمام بہن بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سے لمبے لمبے وظائف اور عملیات کر کر تھک چکے ہیں لیکن کسی بھی وظیفے نے، کسی بھی عمل نے ان کی زندگی نہیں بدلی، انہیں دولت اور پیسہ نہیں دیا، تو میں ان سب بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایک بار اس عمل کو بھی کر کر دیکھ لیں اور میرے بتائے گئے طریقے سے کر کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدلتا دیکھیں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز ضرور آتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اتنا نوازا ہے، اتنی دولت، اتنا پیسہ دیا ہے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ انہیں حساب تک نہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا، اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس کہ وہ 2 وقت کا کھانا بھی کھا سکیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہے ہیں، نہ صرف غربت سے، یعنی ان لوگوں کی بھی آزمائش چاہ رہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، اور ان لوگوں کی بھی آزمائش چاہ رہی ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ دونوں آزمائشیں ہی بہت سخت ہیں۔ اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ غربت کی آزمائش سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ غربت بہت بڑی آزمائش ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرمانا تھا کہ اگر غربت کسی دن مجھے انسانی شکل میں مل گئی تو میں اسے قتل کر دوں گا، یعنی حضرت علی غربت سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اگر غربت انہیں کہیں انسانی شکل میں مل جاتی تو حضرت علی غربت کو قتل ہی کر دیتے۔ اسی طرح ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بہت پیسہ دیا ہے، بہت طاقت دی ہے، ان کی بھی آزمائش چل رہی ہے، ان کی آزمائش بھی کم سخت نہیں بلکہ ان کی تو اوپر جا کے زیادہ سخت آزمائش ہوگی کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، میری دی گئی نعمتوں کا تم نے کیا ویسے شکر ادا کیا جیسے تمہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا تم نے میری دی گئی نعمتوں سے میرے انسانوں کی، میری مخلوق کی ویسے مدد کی جیسی مدد تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ بابا فرید نے کیا خوب کہا ہے کہ جو غریب ہے اس کی آزمائش تو اس دنیا میں ہی ہو جائے گی، اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے کچھ بھی نہیں، لیکن جو دولت مند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تو اس طرح سے نہیں آزما رہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت کڑی آزمائش لینی ہے، اور آخرت کی آزمائش بہت ہی سخت ہوگی کیونکہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو آپ کے ہر کام میں شامل کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے لیے دنیا میں آ جاتی ہے اس کو پھر کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں پر جب ذرا بھی آزمائش آتی ہے، برا وقت پڑتا ہے تو وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی بجائے وہ لوگوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اپنے رشتہ دار کی جانب دیکھتا ہے، کوئی دوست کی جانب تو کوئی کسی اور کی جانب، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ برے وقت میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، برے وقت میں کوئی مدد نہیں کرتا، اس لیے کبھی بھی انسان کو دوسرے انسان سے مدد کے لیے نہیں جانا چاہیے، جب بھی برا وقت پڑے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی مدد کرنے والا نہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ تو پیارے بہن بھائیو، اب میں
آپ کو 22 رمضان کا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں. اس عمل کو آپ نے جیسے میں بتاؤں ویسے کر لینا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ عمل کے بارے میں بات کریں, آپ اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں, کیونکہ اس قسم کی معلوماتی اسلامی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں. اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں, لیکن اس عمل کو آپ نے کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا, اور اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا عمل ہے. نمرود کی جانب سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کبھی برا وقت آتا تو آپ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح صحابہ بھی جب کسی مشکل میں پڑتے یا کوئی جنگ و جدل کا وقت آیا کرتا تو آپ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا مطلب ہوتا ہے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. اس لیے پیارے بہن بھائیو, جب بھی آپ کبھی کسی مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, آپ کو ایسا لگے کہ کوئی دنیا میں آپ کی مدد کرنے والا نہیں, آپ بالکل تنہا ہیں, آپ بالکل لاچار ہیں, لیکن اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کسی بھی مصیبت میں ہو, آپ کو پیسے چاہیے ہو, دولت چاہیے ہو, یا آپ کبھی بھی کسی مصیبت میں پھنس جائے جہاں آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, آپ بالکل تنہا محسوس کریں تو پڑھ لیا کریں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. تو پیارے بہن بھائیو, آپ نے 22 رمضان کو سب سے پہلے عمل کی نیت کر لینی ہے, اور اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے. چاہیں تو درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ لیں, یا چاہیں تو چھوٹا درود پڑھ لیں جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے, اور اب آپ نے پورے 21 بار پڑھنا ہے. استغفر اللہ یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ, یہ ایک بار ہو گیا, پھر پڑھیں گے استغفر اللہ, یہ 2 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے پورے 21 بار استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے. استغفر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں پر معافی مانگنا. پیارے بہن بھائیو, یہ آخری اشرہ ہے, اس میں جتنا ممکن ہو سکے اپنے کیے گئے گناہوں سے معافی مانگیں, کیونکہ یہ جہنم سے نجات کا اشرہ ہے. پیارے بہن بھائیو, جب آپ 21 بار استغفر اللہ کا ورد کر لیں تو 21 بار ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کر لینا ہے. آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ایک بار ہو گیا, پھر پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 2 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے پورے 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر لینا ہے. اور آخر میں آپ نے 21 بار ہی ورد کرنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا. آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ ایک بار ہو گیا, پھر پڑھیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ 2 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے پورے 21 بار پڑھ لینا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے, دولت مانگنی ہے, یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, آپ نے اس کے بارے میں دعا کر لینی ہے. اور آخر میں پھر سے آپ نے وہی درود شریف پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل سے پہلے پڑھا تھا. بس 22 رمضان کا عمل مکمل ہے. پیارے بہن بھائیو, اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت طاقتور عمل ہے. 22 رمضان کو آپ خود بھی کریں, اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں, آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا. اگر میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا. لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں, اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا. جزاک اللہ.